شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنا دین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ اجنا دین کی جانب بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل آئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار کی بہن تھیں۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبیں نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا جاہ و جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا ہے، اور دوسری طرف حضرت جرار کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرف سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند 100 ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک بھاگ سکے، باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہ تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے تو جب تک 1000-2000 کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہ ملتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے کارنامے کہ جو یہ عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہی دشمن پر خوف طاری ہو جاتا۔ اجنا دین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہراول دستہ کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔
رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مارکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھی۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجنیقیں اور گھڑ سوار دستے تھے، اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک زیرہ بختر میں غرق تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملے ہوں گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھیں کہ جو وہاں کام کر رہی تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی، اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کے ایمانی اور روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے تو ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھیں، آپ کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے، وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ اور پھر ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں صف در صف نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے، اور پھر وہی بات کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے، اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی ہو کہ جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں۔ یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید جیسا بہترین گھڑ سوار سپہ سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑ سوار دستے ہوتے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھڑ سوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے، پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھڑ سوار دستوں کے خلاف حملہ آور ہوتے۔ جس طریقے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے اور جپٹتے پلٹتے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی اور حربی چال تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ وہ ایمان کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق اور شام کی فتح کا کام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو گئے تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے میں آئیں۔